दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ورلڈ آف اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب والے لوگوں کا برا حال تھا۔ ہر طرف جہالت کا دور تھا، ہر طرف شرک عام تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، قتل و غارت کا دور تھا۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کیا اور اسلام پھیلتا گیا، آپ کے دشمن بھی بڑھتے گئے۔ انسان تو انسان، جن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کی ملاقات کا واقعہ کہ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہوئے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور یہ دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملہ دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگوں، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرائے اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام معین بن العابر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ بحوالہ کتاب جامع الموضوعات۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلام ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں دے کر ہم تک دین پہنچایا، آج ایسی صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور سیاست کے گندے بندوں کی خاطر پورا پاکستان اپنے گھروں سے نکل کر اپنے گھر والوں کی چھوڑ کر مر رہے ہیں۔ صحابہ کی توہین کی گئی مگر کوئی نہیں گھر سے نکلا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر میں اسی موضوع پر بات کرتا رہا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور صحابہ کی عزت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔
سبحان الله والحمد لله